علیکم. محمد افضل صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ذرا گرمی زیادہ ہے یہاں دبئی میں اور بالکل آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک لحاظ سے اچھا ہے. یہاں کم از کم تھوڑی سی ریسٹ ہوگی. لیکن چلتے ہیں ہم آگے کی طرف. درخواست کی فوری سماعت کے لیے کیا ہے جو اقدام اٹھایا، یہ بہتر ہے یا مناسب ہے؟ اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھا ہیں. عمران خان کی مخالفت میں طاقتوریوں کو بڑا اقدام کیا ہے، 2 سال بعد عدالت سے کیا بڑا ریلیف ہے، اور ایک اہم قانونی مراسلہ کیا ارسال کیا ہے. اب پہلے میں یہ بات کر کے جو کیا اس کے بعد میں اپنا نقطہ نظر دوں گا کہ عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ نے توہین عدالت کی درخواست پر فوری سماعت کے لیے ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی، اور رجسٹرار آفس کی طرف سے 25 اگست کو فوری سماعت کی پہلی درخواست مسترد کی گئی تھی. تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا تھا فوری سماعت کی درخواست چیف جسٹس نے مسترد کی ہے. یہ سوالات میں نے اٹھائے تھے وہاں اس وقت، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کی جیل میں صحت بگڑ رہی ہے، اور حکومت نے سپریم کورٹ کی 18 اگست کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے انہیں شفا اسپتال کی بجائے پم ہسپتال منتقل کیا تھا. اور زندگی اور صحت کا معاملہ ہے، طبی معائنے اور علاج کی جو باتیں جو کہی ہیں نا، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے. اور یہ بھی حکومت جان بوجھ کر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد نہیں کر رہی ہے، جبکہ عدالتی حکم پر مسلسل صریحاً اور قانون شکنی کے زمرے میں آتا ہے. اور کیس فکسیشن پالیسی توہین عدالت کی فوری سماعت میں رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا 18 اگست کے عدالتی حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اور توہین عدالت کی درخواست کو رواں سال یا آئندہ ہفتے آئندہ ہفتے کی بات ہو رہی ہے مقرر کیا جائے. اچھا، اس پہ میں اس بات کو یوں لے کے آیا، میں اپنے طور پر میں جو لے کے آیا ہوں کہ جو قانونی لائے عمل جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہونا چاہیے جو نتیجہ خیز بھی ہو اور معنی خیز بھی آ جائے. عدالتی تعطیلات کے دوران توہین عدالت کی درخواست فوری فکسیشن کے حوالے سے عملی اور طریقہ کار میں مشکلات موجود ہیں. محض توہین عدالت کی درخواست کی بار بار فوری سماعت جو ہے نا، اگر عملی نتیجہ پیدا نہ ہو، اس بجائے عملی درآمد حکم، تعمیل عدالتی حکم اور مؤثر ریلیف کے لیے متفرق درخواست دائر کرنا زیادہ مناسب ہوگا. یہ میں نے پہلا مرحلہ کیا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، متعلقہ وفاقی اور صوبائی حکام، جیل حکام اور متعلقہ صحت کو تفصیلی قانونی مراسلہ ارسال کے سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم پر عمل درآمد اور اصل روح کے مطابق عمل درآمد کا مطالبہ کیا جائے. مراسلہ میں واضح کیا جائے کہ عمران خان کی صحت اور زندگی سے متعلق معاملہ انتہائی سنگ حساس اور فوری نوعیت کا ہے، اور کسی قسم کی انتظامی تاخیر یا ایسے متبادل نظام سے عدالتی حکم کا مقصد غیر مؤثر ہو جائے گا. اور دوسرے مرحلے میں نے کہا ہے کہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے باضابطہ ملاقات کے لیے وقت طلب کیا جائے، اور سپریم کورٹ حکم کی موجودہ صورتحال واضح کی جائے، حکم پر مکمل عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات پر بات کی جا سکے، عمران خان کی طبی معائنے، تشخیص اور علاج کے عمل پیش رفت یقینی بنائی جائے، حکام کو وضع کیا جائے کہ معاملہ کسی بھی سیاسی بحث کی بجائے عدالتی حکم کی تعمیل اور انسانی زندگی اور صحت کا ہے. اور میں نے جو اس کے ساتھ تیسری چیز جوڑی ہے وہ متفرق درخواست کی. میں نے کہا سپریم کورٹ کے مناسب متفرق درخواست برائے عمل درآمد اور تعمیل حکم دائر کی جائے کہ مورخہ 18 اگست کے حکم پر فوری، مکمل اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. یہ بھی واضح ہے مقصد محض توہین عدالت کی کارروائی شروع کرانا نہیں ہے، بلکہ عدالت کے پہلے سے جاری حکم کو مؤثر اور اس کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا. اب عدالتی نظام میں اصلاحات کا وسیع تر مسئلہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور بنیادی مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ امپلیمنٹیشن میکانزم کا فقدان ہے، جہاں عدالتی حکم فوری نوعیت کا ہو مگر اس پر عمل درآمد میں تاخیر اور رکاوٹ ہو جائے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتی نظام، عدالتی آزادی، اختیارات کی تقسیم اور عوام کے مؤثر رسائی انصاف کے حوالے سے جو سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان پر بھی سنجیدہ اور جامع اصلاحات کی ضرورت ہے. اب اس کو ایک فرض تک یا کسی تک محفوظ کرنے کی بجائے عدالت کا حکم محض ایک کاغذی ہدایت نہیں ہوتا. ریاست کے تمام متعلقہ ادارے جو ہیں تعمیل کے پابند ہیں. اگر حکم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد نہ ہو تو انصاف کا پورا مقصد نہیں ہوتا. لہٰذا موجودہ مرحلے ترجیح بار توہین کی فوری فکسیشن ہی بلکہ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد کی ضرورت ہے. یہ میں نے اپنا نقطہ نظر رکھا ہے. فیصلہ جو ہے وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں نے اپنا نقطہ نظر یہاں پر واضح رکھ دیا. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بنیاد بنائے گی جسٹس اشرف کے پاس وہ 3 قیدیوں کا. اور جو کمال کی بات ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی پہنچ گئے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی پہنچ گئے. ورنہ کیا ہوتا ہے جناب، جواب فائل کر رہے ہیں، اب جواب نہیں آیا، وقت لیا جاتا ہے،
اور کمال ہی ہو گیا، یعنی اتنی تیزی دکھائی گئی سارے کام کے اندر. اور تینوں قیدیوں کے نجی اسپتال میں علاج اور بیرون ملک ٹیلی فونک گفتگو کی سہولت فراہم کرنے کی درخواستوں پر 1.5 گھنٹہ تک دلائل جاری رہے، اور جس سے محمد حسن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. قیدیوں نے عمران خان کے کیس میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم کی روشنی میں نجی ہسپتال میں علاج اور بیرون ملک ٹیلی فون گفتگو اجازت کی درخواستیں دائر کر رکھی، اور یہ 23 اگست کو درخواست دائر ہوئی تھی، 24 اگست کو نوٹس جاری ہوا، اور 26 اگست کو کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے. اور 3 قیدیوں کے یہ جو ہے نا درخواست، ظاہر معاملہ کسی بھی طرح صورتحال سپریم کورٹ پہنچنے کا امکان ہے. اگر ہائی کورٹ اپنے تینوں قیدیوں کو بھی عمران خان کی کیس میں سپریم کورٹ کو اوپر طرز پر نجی ہسپتال میں چیک اپ کی سہولت دینے کا حکم دیتی ہے تو حکومت اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جا سکتی ہے. اور دوسری جانب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تینوں قیدیوں کی درخواست سے مسترد کرتی ہے تو یہ معاملہ خود چلا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ ذرا اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور یہاں پر قتل کا ٹرائل جو ہے نا وہ مکمل نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے ملزم محمد فاضل کی ضمانت کی درخواست دے دی. اب یہ تو نارمل سی بات ہے، انوکھی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت تمام جو ہمارے ججز وغیرہ ہیں ان کو ذرا امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں بہت انٹیلیجنٹ ججز آ گئے ہیں، بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی. ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی، اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہماری ہائی کورٹوں میں اب رہ کچھ نہیں کیا نا، جو اہم کیسز ہیں وہ لگتے نہیں ہیں، حالات اور واقعات اس طرح سے ہیں. میں ان چیزوں کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتا، صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھیں معاملات کیا ہیں. ان معاملات کو اگر باریکی سے آپ جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ نظام کھوکھلا ہے، اس میں اتنے چھید ہیں، یہ اسے نہیں ٹھیک ہو سکتا. اور یہ جتنا انصاف تھا کوئی خاص انصاف تو ہی ہو گیا نا. آج کل تو ویسے بھی چھٹیاں ہیں نا جی، چھٹیاں چل رہی ہیں نا، روسٹر تو بڑا ہو گیا ہے، کیا انصاف بھی اتنا بڑا ہو چکا ہے؟ یہ ذرا جواب دیکھیے گا. اب میں نے جو ہے نا پمس میں مدر اینڈ اور 14 بچوں کی نام ہلاکت پر جو ہے نا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے ایک مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں صدر، وزیر اعظم، تمام متعلقہ وفاقی اور انتظامی، اور کہ 14 نامعلوم بچوں کی ہلاکت کی فوری، آزاد اور غیر جرم تحقیقات کے لیے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ایک آزاد انکوائری کمیشن قائم کیا جائے، جس کی سربراہی میں نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے حاضر سروے جج کی کرائی جائے. اور میں نے اس کے مطابق ہے کہ انتظامی واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ انکوائری کمیشن میں طب، آتش کشیدگی، فورنسک، بجلی، اسپتال انتظامیہ اور ہنگامی امداد کے آزاد ماہرین کو بھی شامل کیا جائے. اب اس قانونی نوٹس میں نے ہسپتال انتظامیہ، عملہ کی دستیابی، ہنگامی طبی طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کی. آگ سے بچاؤ کے لیے نظام، بجلی، مشینری، ایئر کنڈیشن اور ہنگامی انخلاء کے انتظامات کی بھی تحقیقات کی جائیں، جبکہ تمام متعلقہ شواہد فوری طور پر محفوظ کیا جائے. اب جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے یہ بھی کہا کہ CCTV فوٹیج، ڈیوٹی فہرستیں، طبی ریکارڈ، فائر سیفٹی ریکارڈ اور ہنگامی کالز کا ریکارڈ محفوظ کیا جائے، اور آتش کشیدگی سے متعلق کیس بھی ریکارڈ یا شواہد کو ضائع، منتقل یا چھپانے سے روکا جائے. اور یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ 14 نامعلوم ہلاکت کیس قابل تدارک تھیں، ساتھ ہی ممکنہ مجرمہ غفلت، فرائض کی کوتاہی اور حفاظتی انتظامیہ کے ناکامیوں کی تحقیقت کا بھی مطالبہ میں نے یہ سارا واضح طور پر کیا ہے. اور یہ بھی میں نے کہا کہ جن وزراء اور حکام کے محکمے تحقیقات کے دائرے میں آتے ہیں انہیں تحقیقات سے متعلق فیصلوں سے الگ رکھا جائے. ملک بھر میں سرکاری اسپتالوں کا آزادانہ حفاظتی جائزہ کرانے، خصوصاً نومولود، زچگی، بچوں، انتہائی نگہداشت اور ہنگامی وارڈ کا، یہ میں وہ سارے معاملات اٹھائے ہیں یہ تمام کیا جا سکے. اس میں نے آکسیجن کی بات بھی کی ہے، متبادل بجلی کی بات بھی کی ہے، ہوا بندی کی بات بھی کی ہے، عملے کی تربیت کی بات کی ہے، اور کہا 48 گھنٹوں میں ٹھوس اقدامات سے متعلق میں نے کہا ہے. بصورت دیگر میں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں چلا جاؤں گا، اور میں یہ معاملہ میں لے کر جاؤں گا آرام سے، تو میں بیٹھوں گا نہیں جناب. میری کوشش تو یہی بڑے واضح ہوگی، اور شفاف، غیر جانبدار اور بر وقت تحقیقات یقینی بنائے جائیں. اور کیونکہ نومولود بچوں کی زندگی کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری تھی، اور یہ غفلت کسی طرح برداشت نہیں کی جائے گی. ایک میں نے اور اس میں کام کیا، اور اس میں جس سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت نہیں میں، لیکن میں ساتھ میں وہ واضح بات آپ کے سامنے اٹھا دیتا ہوں کہ معاملہ یہ میں نے اٹھایا کہ جو کئی ایسے لوگ ہیں، یعنی PMDC جو ریگولیٹر ہے وہ کیا ہے خاموش بیٹھا ہوا، جو ریگولیٹری ادارے ہیں وہ کہاں ہیں اس سارے معاملے میں؟ یار خدا را یار، آپ نے اتنے محکمے بنا دیے کس لیے؟ کچھ چلے بیچنے کے لیے بنائے؟ یار خدا را یار، اس نظام کو انفورسبلٹی کی طرف کیوں لے کے نہیں گیا؟ یہاں عدالتوں نے کام کرنا تھا، عدالتیں ہماری اب کیا کر رہی ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ.